ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمیں مرشد کی ضرورت کیوں۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ موجودہ دور مادیت کا دور ہے، ایک طرف بدعقیدگی کا سیلاب جو کہ مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسری جانب گناہ کا سیلاب ہے جو کہ مسلمانوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں تزکیہ نفس و مرتبہ احسان کا حصول بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہر طرف بے رہروی اور گناہوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بننے اور ہمارے باطن کو پاک و صاف کر دے، جس کی صحبت اور نگاہ کرم گناہوں سے زنگ آلود دل کو آئینہ کی طرح صاف و شفاف کر دے؟ وہ کام کسی نیک ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کے متعلق احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث بھی مرشد کامل کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دو ذریعے بنائے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا یا اپنے پسندیدہ حصے کی پیروی کرنے والا دین سے کچھ حاصل نہ کر پائے گا، بلکہ وہ دین و دنیا کے تمام معاملات میں صرف کشمکش اور ناقابل حل مسائل کا شکار رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن کی عملی تفسیر اور دین کے تمام احکام کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل، خواہ وہ دین کے ظاہری پہلوؤں کے متعلق ہو یا باطنی پہلوؤں کے متعلق، تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی سودا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی مقدس ہستی یا صالح بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونے اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنے کا نام بیعت ہے۔ بیعت بھی اللہ تعالیٰ سے لین دین کے سودے کا نام ہے، جس میں بیعت کرنے والا اپنا سب کچھ جو در حقیقت پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور بدلے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات کا طالب بنتا ہے۔ پس جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے سودا ہی نہ کیا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین کے وسیلے سے اللہ سے بیعت ہی نہ کی، وہ اللہ سے کیسے اور کیا تعلق جوڑے گا، کیا دے گا اور کیا لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ دست قدرت ان کے ہاتھ پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان جلد 9 صفحہ 360 سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ بیعت اللہ کی رضا اور مومنین کے دل کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ یہ ان کے اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو چکا جس وقت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت موجود نہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا، یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ مذکورہ قرآنی آیات و احادیث سے جہاں بیعت کا ثبوت ہوا، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے،
پیری مریدی کے ثبوت پر مذکورہ اصل کھلی دلیل جس کا انکار آج تک کسی مجتہد نے نہیں کیا، اور جو بیعت سے انکار کرے وہ کم عقل اور گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور پیری مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر کی 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط کہ پیر سنی اور صحیح العقیدہ ہو۔ دوسری شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور تیسری شرط فاسق نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اور چوتھی شرط اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ملا ہوا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس پیر کی بیعت جائز نہیں ہے، اور ایسا شخص پیر ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے شخص سے بیعت کی تو اس کی بیعت صحیح نہیں، اسے چاہیے کہ ایسے شخص سے بیعت ہو جس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ اور صرف یہی نہیں، امام ابو القاسم تشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رسالہ تشیری میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ بلکہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سب سنابل میں فرماتے ہیں کہ اے جوان، تو کب تک چاہے گا کہ بغیر پیر کے رہے؟ اس لیے کہ مہلت دینے اور ٹالتے رہنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر تیرا کوئی پیر نہیں ہے تو شیطان تیرا پیر ہے، جو دین کے راستوں میں دھوکہ اور چالوں سے ڈاکہ ڈالتا ہے، اور فرماتے ہیں بغیر پیر کے مر جانا مردار موت کے مانند ہے۔ تو پتہ چلا مرشد کا دست مرید کے سر پر ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ سوال پایا جاتا ہے، کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو، کامل پیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہم حضرت مولانا روم علیہ رحمہ سے لیتے ہیں۔ آپ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے، کہ پیر کا دامن تھام لے کے یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں اور خوف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ راستہ وہ ہے جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خبردار، اس راستے پر تنہا نہ جانا اور مرشد سے ہرگز منہ نہ موڑنا۔ جو شخص بغیر مرشد کے اس راستے پر چلتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ آگے پھر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے نادان، سمجھ، اگر پیر کا سایہ نہ ہو تو شیطانی وسوسے تجھے بہت پریشان کریں گے۔ علامہ عبد الوہاب شرانی اپنی کتاب میزان الشریعہ الکبری جلد 1 صفحہ 53 میں فرماتے ہیں کہ سب امام و اولیاء علماء اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور اس وقت مدد کرتے ہیں جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے قبر میں سوال کرتے ہیں، جب حشر میں اس کے نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، یا جب اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، اور جب وہ پل صراط پر چلتا ہے۔ ان تمام مراحل میں وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور کسی جگہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور کامل مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ مرید تو دن بھر کام کاج میں لگا رہتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے، مگر کامل مرشد اپنی عبادتوں کے بعد مرید کی جان و مال اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے مرشد کی دعاؤں کا فیضان مرید کو ملتا ہے، اور مرید کے ایمان و عقیدہ، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو کسی بھی کامل مرشد کی
رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ سید فیضان ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.